زور سے بولو غوث اعظم. نام لو کس کا جلسہ ہے؟ غوث اعظم. اب جب وہ کہہ رہے ہیں کہ جب تک میری مرضی نہ ہو کوئی میرا نام نہیں لے سکتا، میرا ذکر نہیں کر سکتا، اس کا مطلب یہ ہوا آپ نے چندہ خود نہیں کیا، غوث اعظم نے کرایا بے شک ہے نا. جلسہ خود نہیں کیا، غوث اعظم نے کرایا ہے. آپ یہاں خود نہیں بیٹھے، تمہیں بغداد کے غوث اعظم نے بٹھایا ہے. اب ظاہر ہے جب انہوں نے بٹھایا ہے تو خالی تو بھیجیں گے نہیں. ارے بولو بھائی، ان کی چوکھٹ پہ بیٹھنے والا خالی لوٹتا ہی نہیں ہے. تقریر بعد میں کروں، پہلے یہ بات بتا دوں، ان کی چوکھٹ پہ بیٹھنے والوں کا مقام سمجھتے ہیں؟ دو لوگ آپ کے چوکھٹ پر آئے تھے آپ کی حیات میں، غوث پاک کی حیات میں. کس کے پاس؟ ایک تو غوث پاک کے دروازے پر بیٹھنے والے اور آنے والوں کی جوتیاں اٹھا کر رکھتا تھا. اللہ اللہ اللہ. دوسرا آنے والوں کو غوث اعظم کے دربار میں وضو کراتا تھا. سمجھ رہے ہیں؟ یہ جو آنے والے دو مہمان تھے جن کے حسن و جمال کا یہ عالم کہ آدمی دیکھے تو آنکھیں چندیا جائیں، ان دونوں میں سے ایک کا ہاتھ پکڑا اور ہاتھ پکڑ کر کہا ہمارے ساتھ چلیے. سفر کیا. بڑی غور سے سنیے گا اور آپ اپنی قسمت پر جتنا ناز کریں گے آج کم ہوگا. چل دیے. جیسے ہی چلے کھانے کا وقت ہوا تو جو لے کر چلے تھے، اب یہ تھے دو اور ساتھ میں وہ جو غوث پاک کی چوکھٹ پر جوتیاں لوگوں کی اٹھا کر رکھتا تھا، ساتھ میں وہ. کھانے کا وقت ہوا تو تینوں نے کہا بھئی کھانا تو ہے نہیں، کھائیں کیا؟ کہا بھئی انتظام کرو. ایک شخص نے ہاتھ اٹھا کر کہا مولا کھانا. تو جو ان کو کہنا تھا، جس کے واسطے سے وہ دعا مانگتے تھے، مانگی. آسمان سے دسترخوان آیا سبحان اللہ، اور اللہ نے ان کی دعا کی برکت سے کھانے کا انتظام فرما دیا. سبحان اللہ. پھر دوسرا وقت جب کھانے کا ہوا تو پھر سے دوسرے کا نمبر آیا کہ بھئی اب تم مانگو. اس شخص نے بھی ہاتھ اٹھائے اور ہاتھ اٹھا کر دعا کی. پھر سے کھانے کا انتظام ہو گیا. جب تیسرا وقت آیا تو وہ دونوں بولے اب تم انتظام کرو. اس نے کہا بھئی مجھ سے کیا کھانے کا انتظام کراؤ گے؟ مجھ سے تو اپنا پیٹ بھرنا مشکل ہو جاتا، میں کہاں سے انتظام کروں؟ کہا کبھی دیکھو کل صبح ہم نے کیا، شام انہوں نے کیا، اب تیسرا وقت ہے، اب انتظام تم کرو. کہا بھئی میں تو جانتا ہی نہیں، پڑھا لکھا نہیں، کچھ نہیں. آپ لوگ عالم ہو، بڑے بڑے لوگ ہو، آپ کے چہرے دیکھتا ہوں اللہ یاد آ جاتا، میں کہاں سے انتظام کروں؟ کہا بھئی ہم نہیں جانتے، یہ انتظام تو کرنا ہوگا، نمبر تمہارا ہے. اب اس شخص نے کیا کیا؟ کہتے نا مرتا کیا نہیں کرتا. پیاسے کو کیا چاہیے؟ زور سے بولو. اندھے کو کیا چاہیے؟ میں نے مراد آباد میں ایک تقریر میں کہا ایسے، پیاسے کو کیا چاہیے؟ تو ایک بولا آنکھیں. مطلب جوش میں دھوکہ ہو جاتا. تو اندھے کو کیا چاہیے بولو؟ پیاسے کو اب ضرورت اسے بھی تھی. اس نے بھی انہی کی طرح مسلح بچھایا اور مسلح بچھا کے جانتے ہو اس نے کیا کہا؟ مولا میں نہیں جانتا مانگنے کا طریقہ کیا ہے، آتا ہی نہیں ہے. جب آج تک مانگا نہیں تو کروں کیا؟ غوث پاک کی چوکھٹ پر رہتا ہوں، جوتیاں اٹھا اٹھا کر رکھتا ہوں، انہی کی چوکھٹ سے کھانے کا انتظام ہوتا، طریقہ نہیں آتا. مگر اے مولا میں اس انداز میں مانگنا چاہتا ہوں تجھ سے، جن کا واسطہ ان دونوں نے دیا ہے انہی کا واسطہ میں دے رہا ہوں. مولا کھانے کا انتظام کر دے. خدا کی قسم بس اتنا ہی کہا تھا، آسمان سے خوان اترا، کھانے کا انتظام تیسرے وقت کا بھی ہو گیا. جیسے کہ ان دونوں نے یہ منظر دیکھا، حیرت کی انتہا نہ رہی. ان کی دعا پر ایک وقت کا کھانا آیا تھا، مگر اس غریب کی دعا پر ایک وقت میں دو وقت کا کھانا آ گیا. جیسے کہ دسترخوان سے لبریز کھانے کو، یعنی دسترخوان پر کھانا رکھا ہوا دیکھا، حیرت کی انتہا نہ رہی. پریشان ہو گئے، مشکل میں آ گئے. یہ کیا ہے؟ اتنا جب کہا تو دونوں قریب آ کے بولے سچ بول
بول کس طرح سے دعا مانگی تھی؟ کہا پہلے تم بتاؤ تم نے انداز کیا تھا دعا مانگنے کا، تمہارا انداز کیا تھا؟ کہا بتاؤں؟ بولے ہاں۔ کہا ہم نے جو دعا مانگی اور آج تک جو مانگتے چلے آ رہے ہیں نا، ہم سب کی دعاؤں کا طریقہ ایک ہوتا ہے۔ ہمیں جب کچھ مانگنا اللہ سے ہوتا ہے تو ہم غوث پاک کے دروازے پر جو لوگوں کی جوتیاں اٹھا کے رکھتا ہے نا، اس شخص کا واسطہ دیتے ہیں، ہماری دعائیں قبول ہو جاتی ہیں۔ تب اس شخص نے کہا اچھا جوتیاں اٹھانے والے کا واسطہ؟ بولے ہاں۔ بولے وہ جوتیاں اٹھانے والا کوئی اور نہیں، میں ہی ہوں۔ کیا بات ہے! نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ غوثیت، مسلک اعلیٰ حضرت فیضان غوث اعظم قاری محمد اقبال صاحب قبلہ سبحان۔ کہا وہ کوئی اور نہیں، وہ میں ہی ہوں۔ اللہ اللہ، مگر یہ تو بتا تو نے کیا کہا تھا؟ کہا میں نے بھی یہ کہا مولا جن کے واسطے سے ان دونوں کی دعا قبول ہوئی انہی کا وسیلہ میں دیتا ہوں۔ واہ واہ یار مجھے یہ بتاؤ جب غوث پاک کی چوکھٹ پر بیٹھ کر جوتیاں اٹھانے والے کی عزت کا یہ حال ہے تو جو غوث پاک کی محفل میں بیٹھے اس کی عزت کا حال کیا ہوگا؟ تو خالی آپ بھی نہیں جائیں گے، بڑی قسمت والے ہیں آپ آئے نہیں ہیں، آپ کو بلایا گیا ہے، ادب سے بیٹھیں، احترام سے بیٹھیں اور یہ سوچ کر بیٹھیں تمہیں کوئی مولانا دیکھے یا نہ دیکھے، بغداد کے غوث اعظم دیکھ رہے ہیں۔ زور سے بولو۔ میں کچھ عرض کروں گا آپ کے سامنے انتہائی محبت کے ساتھ، بارگاہ نبوت و رسالت میں جھوم جھوم کر درود شریف پڑھ لیں آپ۔ اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا و مولانا محمد مبارک وسلم، صلو علیہ صلاۃ و سلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ذرا جی لگا کے ایک بار جھوم کے کہہ کے دکھاؤ سبحان اللہ، سبحان اللہ، پوری طاقت سے کہہ کے دکھاؤ، ہاتھ اٹھا کے کہہ کے دکھاؤ، ہے نا؟ ماشاءاللہ۔ ایک بار بولو یا رسول اللہ۔ ایک بار جن کے نام پر بیٹھے ہو، جن کی محفل سجا کے ان کا نام لو، بولو مچل کے یا غوث المدد، یا غوث المدد۔ محفل غوث اعظم کی ہے، جلسہ غوث اعظم کا ہے، ان کی محفل میں بیٹھنے والا کبھی غریب نہیں ہوتا، ان کی محفل میں بیٹھنے والوں کو خدا امیر بنا دیتا ہے۔ بے شک جب تک بیٹھیں دل کو کھول کر بیٹھیں، محبت سے بیٹھیں، ادب سے بیٹھیں، احترام سے بیٹھیں۔ ہر انسان چاہتا ہے یار ہم بڑے ہو جائیں، ہم اونچے ہو جائیں۔ حافظ جی چاہتے ہیں قاری صاحب ہو جائیں، قاری صاحب چاہتے ہیں مولانا صاحب ہو جائیں، مولانا صاحب ہوتے ہیں چاہتے ہیں مفتی صاحب ہو جائیں، مفتی صاحب چاہتے ہیں کہ ہم مفسر ہو جائیں، مفسر چاہتے ہیں ہم مفکر ہو جائیں۔ ہر آدمی چاہتا ہے، امیر چاہتا ہے میں اور آگے بڑھوں اور آگے بڑھوں اور آگے بڑھوں۔ ہر آدمی کا مزاج ہے میں بڑا ہو جاؤں، مگر سنیے ایک زبردست عالم دین ہے، زبردست عالم دین جن کی دو کتابیں درجۂ عالمیت میں شامل ہیں۔ ایک کتاب کا نام ہے گلستہ اور دوسری کا نام ہے بوستہ۔ بہت زبردست عالم دین اور اللہ کے ولی بھی ہیں جن کو دنیا حضرت شیخ سعدی رحمت اللہ تعالی علیہ کے نام سے جانتی ہے۔ حضرت شیخ سعدی گلستہ کے اندر فرماتے، بوستہ کے اندر فرماتے ہیں ہر انسان چاہتا ہے میں بڑا ہو جاؤں۔ اے لوگو اگر تم چاہتے ہو کہ بڑے ہو جاؤ تو تم بڑوں کا ذکر کرنا شروع کر دو، خود بخود بڑے ہو جاؤ۔ واہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ایک چیز یہ، دوسری جگہ پلٹ ایک عالم دین نے لکھا ہے اے لوگو اگر تم ایسے بھی نہ بن سکو کہ ذکر کرنے والے بنو تو محبت سے بڑوں کا ذکر سننے والے بن جاؤ، خدا تمہیں خود بخود بڑا بنا دے گا۔ ماشاءاللہ ہر آدمی کی تمنا ہے ہم بڑے ہو جائیں، ہر آدمی کی آرزو ہے ہم بڑے ہو جائیں، ہر انسان کی جستجو ہے ہم بڑے ہو جائیں، ہر انسان چاہتا ہے ہم بڑے ہو جائیں۔ تو بڑا بننے کے لیے بڑوں کا ذکر کریے، بڑا بننے کے لیے بڑوں کا ذکر سنیے، اللہ تمہیں بڑا کرے گا، اللہ تمہیں عزت دے گا اور اللہ اتنی عزت عطا کرے گا جس کو خدا عزت دے اسے کوئی ذلیل نہیں کر سکتا اور جسے خدا ذلیل کرے اسے کوئی عزت دار نہیں بنا سکتا۔ بے شک حق ہے سبحان اللہ، ہے کہ نہیں؟ بہت بڑی دولت کا نام ہے عزت، بہت بڑی دولت کا نام ہے عزت۔ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے، اس کا احسان عظیم ہے۔ اللہ رب العزت نے ہمیں جان دی ہے، مال دیا ہے، اولاد دی ہے اور بہت بڑی دولت اللہ نے ہمیں اور آپ کو ایمان دیا۔
سبحان سب سے اللہ۔ بڑی دولت ہمارے پاس کیا ہے بولیے؟ اور سب بولو کیا ہے دولت؟ ایمان سے بڑی کوئی دولت نہیں ہے، بہت بڑی دولت کا نام ہے ایمان۔ آج ایمان پر ہر طریقے سے حملے چاروں طرف سے ہمارے اور آپ کے اوپر ہو رہے ہیں، مگر نہیں، ایمان کی حفاظت کریے، اپنے ایمان کو بچائیے۔ بہت بڑی دولت کا نام ایمان ہوتا ہے۔ ٹانکا ڈالنے والے آج چاروں طرف گھوم رہے ہیں، آپ کے ہر چار جانب حملہ ایمان پر کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، مگر ہمیشہ یاد رکھیے کچھ بھی ہو اپنے ایمان کی حفاظت کیجئے، اپنے بیٹوں کے ایمان کی حفاظت کیجئے، خاندان کی ایمان کی حفاظت کیجئے، بستی والوں کے ایمان کی حفاظت کیجئے۔ ہر چار جانب سے آج کوشش ہے ہمارے ایمان پر حملے کی، دنیا کیا کر رہی ہے کرنے دیجئے، مگر آپ ہمیشہ اور ہر قدم پر اپنے ایمان کو بچانے کی کوشش کیجئے۔ آپ قبر میں جس دن جائیں تو اس حال میں جائیں، ہاتھوں میں کچھ ہو یا نہ ہو، دامن مصطفیٰ ضرور ہو۔ واہ 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 واہ، سبحان اللہ۔ آپ کے ہاتھ میں اگر نبی کا دامن ہے تو آپ بہت بڑے مالدار ہیں، بے شک، اور اگر دامن مصطفیٰ آپ کے ہاتھ میں نہیں ہے تو آپ سے بڑا کوئی ذلیل نہیں ہے۔ بے شک، رسوا آپ ہوں گے، بدنام آپ ہوں گے، تباہ آپ ہوں گے، برباد آپ ہوں گے، اور دامن مصطفیٰ اگر ہاتھ میں ہے تو ہر قدم پر عزت دار آپ ہوں گے۔ بے شک۔ اس سے بڑی کوئی عزت نہیں ہے کہ